واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اسلام رشتے مضبوط کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام رشتوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بعض لوگ بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو بھائی کہہ دیتا ہے جا تو آج کے بعد میری بہن ہی نہیں ہے، یا بہن کہہ دیتی ہے کہ جا آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں ہے، میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گی، میں تیرے گھر نہیں آؤں گی۔ یہ جو قطع تعلقی ہے اس سے اسلام منع کرتا ہے، اور یہ کہنا کہ آج کے بعد تو میری بہن ہی نہیں یا آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں ہے، اس لفظ بولنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا جس نے قطع تعلقی کی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ جو دنیاوی معاملات کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ توڑ لیتا ہے اور رشتہ توڑنے میں ابتدا کرتا ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ دنیا اتنی قیمتی نہیں جس کے لیے ہم اپنے مومن بھائیوں سے ناراض ہو جائیں، دنیا اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس کے لیے ہم اپنے اہل ایمان بھائیوں کو ہی چھوڑ دیں۔ اس لیے جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے بارے میں وعید ہے حدیث مبارکہ میں کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔ اور دوسری طرف صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ عمر میں برکت ہو، رزق میں وسعت ہو اور تم بری موت سے بچ جاؤ، تین فضیلتیں بیان کی، عمر میں برکت، رزق میں وسعت اور بری موت سے بچنا۔ اگر تم یہ تین چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ان سے صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچا لیتا ہے، اس کی آخرت اچھی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بدر کی تیاری فرما رہے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی جنگ پہ لے کے جائیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری عمریں تھوڑی ہیں۔ تو جو بڑا بھائی تھا وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری اتنی عمر ہے، میرا اتنا قد ہے، میں تلوار چلا سکتا ہوں۔ حضور نے اس کو منتخب فرمایا کہ ٹھیک ہے تو جا سکتا ہے، لیکن یہ دوسرا بھائی تو چھوٹا ہے۔ پر جو چھوٹا تھا وہ ایڑیوں کے بل کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ دیکھیں میرا قد اس کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے ایڑیاں بھی تو اٹھائی ہوئی ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری کشتی کرا کے دیکھ لیں، میں اپنے بڑے بھائی کو گرا سکتا ہوں۔ یہ جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو تم کشتی کرو۔ اب دونوں بھائی کشتی کرنے لگے تو جو چھوٹا ہے وہ بڑے سے کہتا ہے تو سلیکٹ ہو چکا ہے، اگر میری خاطر تو گر جائے، پشت لگوا لے، مجھے چھاتی پہ بٹھا لے تو میں بھی منتخب ہو جاؤں گا۔ اب بڑے بھائی نے کیا کیا، چھوٹے کو سلیکٹ کروانے کے لیے خود گر گیا ہے اور اسے چھاتی پہ بٹھا لیا ہے۔ بڑا وہی ہے جو گرنا جانتا ہے، بڑا وہی ہے جو چھوٹے بھائی کی عزت رکھنا جانتا ہے، بڑا وہی ہے جو اپنے چھوٹے بھائیوں پہ شفقت کرتا ہے، اور جو دوسروں پہ شفقت کرنا نہیں جانتا وہ بڑا نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بڑے بھائی کا بڑا پن کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا میں گروں گا تو میری بے عزتی ہوگی، میں گروں گا تو لوگ کیا کہیں گے بڑا ہو کے گر گیا ہے، نہیں، اس نے کہا بڑا پن یہی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کی عزت رکھ لی جائے، بڑا پن یہی ہے کہ اپنے آپ کو گرا کے اپنی پشت لگوا کے اپنے چھوٹے بھائی کو عزت بخش دی جائے۔ اس حدیث پاک سے بھی بڑے بھائی کے جو فرائض ہیں یا اس کے لیے جو بڑے پن ہونے کا ایک ثبوت ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح
بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، وہ بھی حدیث مبارکہ میں حضور کے اپنے عمل سے ملتا ہے۔ حضور ایک جنگ جیت کے بیٹھے ہیں، قیدیوں میں حضور کی رضائی بہن بی بی شیمہ بھی ہیں۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں، قیدیوں میں تھیں۔ ایک صحابی سے پوچھنے لگیں تمہارے آقا کا نام کیا ہے؟ صحابی نے بتایا ہمارے آقا کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بی بی شیمہ کہنے لگی جاؤ اپنے آقا سے کہو آپ کی بہن قیدیوں میں ہے۔ صحابی آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیدیوں میں ایک عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں حضور کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا اس نے نام کیا بتایا ہے؟ یا رسول اللہ وہ اپنا نام شیمہ بنت حارث بنت حلیمہ بتاتی ہے کہ میں حارث کی بیٹی ہوں، میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، حارث میرا باپ ہے، حلیمہ سعدیہ میری والدہ ہیں اور میرا نام شیمہ ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ، وہ واقعتاً ہی میری بہن ہے، وہ میری رضائی بہن ہے۔ شیمہ آئیں تو حضور کا اخلاق دیکھیں کہ وہ چادر جو مہر نبوت ڈھانپتی تھی وہ چادر بہن کے بیٹھنے کے لیے حضور نے زمین پہ بچھا دی۔ لو بہن اس چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ شیمہ بیٹھ گئیں۔ بی بی شیمہ رو رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے ایک دن آپ نے میرے بازو پہ 2 دانت لگائے تھے اور دانتوں کا نشان پڑ گیا تھا، پھر فوراً بازو سے کپڑا ہٹا کے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیں آج بھی وہ دانتوں کا نشان موجود ہے۔ میرے آقا نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بی بی شیمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لوریاں دیتی تھی، یا رب اب کے لنا محمدا حتی اراہ یافیاں و امردا، پروردگار میرا بھائی جب جوان ہو تو اتنا حسین ہو کہ زمانہ کھڑے ہو کے میرے بھائی کا حسن دیکھا کرے۔ یا رسول اللہ آج واقعہ نہیں اللہ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا ہے کہ آپ کے چہرے سے نگاہ ہٹتی نہیں ہے۔ بی بی شیمہ بچپن کے واقعات بیان کر رہی ہیں، حضور کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں اور بی بی شیمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ حضور نے فرمایا بی بی کیا چاہتی ہو؟ شیمہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں قیدیوں میں ہوں۔ فرمایا بہن میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اتنے اونٹ اتنی بکریاں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کی سوچ دیکھیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں اکیلی آزاد ہو کے چلی جاؤں تو میرے قبیلے کے دوسرے مرد اور عورتیں کیا کہیں گے کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اکیلی آزاد ہو کے چلی گئی؟ یا رسول اللہ میرے قبیلے کے اور مرد بھی قیدی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے قبیلے کے سارے قیدیوں کو آزاد کروا کے لے جاؤ، جاؤ میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں۔ اب بی بی شیمہ آئیں، قبیلے کے بوڑھوں کو جوانوں کو آزاد کروایا، حضور نے تحفے میں بکریاں اور اونٹ عطا فرمائے۔ جب وہ قیدی آزاد ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے شیمہ کا بھائی کتنے اخلاق والا ہے، شیمہ کا بھائی کتنے اعلیٰ اخلاق والا ہے۔ اور بی بی شیمہ جب حضور کی بارگاہ سے اٹھی تو راضی ہو کے اٹھی، خوش ہو کے اٹھی، بہن خوش ہو کے جا رہی ہے۔ آج ہمارے دروازے پہ بہن آئے تو ہمیں بھی چاہیے حضور کی سنت کو سامنے رکھیں کہ حضور کے دروازے پہ جب بہن آئی تو حضور نے اسے راضی کر کے بھیجا ہے، حضور نے اسے خوش کر کے بھیجا ہے۔ آج ہمارے گلے ہی ختم نہیں ہوتے، ہمارے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے اور پست فکری کا یہ عالم ہے کہ اپنے تھوڑے سے ذاتی نفع کے لیے اپنی بہنوں کو ناراض کر دیا، اپنے بھائیوں کو ناراض کر دیا، اپنے معاشرے میں ایک تناؤ پیدا کر دیا۔ لیکن امام الانبیاء کی وسعت قلبی دیکھیں کہ حضور نے بہن کو راضی کر کے بھیجا اور اس قبیلے کے افراد یہ کہہ رہے تھے کہ شیمہ کا بھائی کتنے اعلیٰ اخلاق والا ہے، شیمہ کا بھائی کتنے اعلیٰ اخلاق والا ہے۔ ایک بوڑھا کہنے لگا جب ان کا اتنا اعلیٰ اخلاق ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے اتنی وسعت معاب چھاتی ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبی کی ہو سکتی۔
وہ سارے پلٹ کے آئے اور آ کے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بنے۔